ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی نیوز کانفرنس سنی، خاص طور پر فوکس کیا کراچی آپریشن پر انہوں نے۔ جی بالکل، انہوں نے بڑی نئی باتیں بتائیں اور بڑے انکشافات کیے، لیکن اس میں تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی چیزیں مسنگ رہ گئی، یا تو وقت کی کمی کے باعث سوال نہیں زیادہ ہو سکے، ورنہ تھوڑی سی اور سے کلیئرٹی ہوتی۔ یہ جیسے کراچی آپریشن کے اندر انہوں نے بات کی ایئرپورٹ پہ اٹیک کی غالباً، اور ایئرپورٹ پہ اٹیک کے اندر نعیم بخاری کا نام ہوا، پھر اس کے بعد انہوں نے حیدرآباد جیل کی ایک توڑنے کی سازش تھی اس کا بتایا، اور انہوں نے اور بہت ساری کامیابیاں بتائیں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب آپریشن اسٹارٹ نہیں ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی ایئرپورٹ پہ جب اٹیک ہوا تھا تو ایک بہت بڑی وجہ بنی تھی یہ آپریشن ضرب کو اسٹارٹ کرنے کی، اور اس کے بعد وزیرستان کے علاقے اور سارے علاقے جو ہیں صاف کیے گئے تھے۔ ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ وہ میران شاہ میں بیٹھ کے ساری پلاننگ ہوئی تھی، اور چودھری اسلم کا معاملہ ہوا، اور پیسے جو ہیں وہ میران شاہ میں اگر پہنچے تو پیسے کہاں سے آتے رہے، ان کے یہاں پر بھی سہولت کار موجود ہیں، بہت سی باتیں تو انہوں نے کہی ہیں۔ لیکن کراچی آپریشن، لیکن آج بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں کراچی کے اندر، میرے خیال سے بہت کمپلیکیٹڈ آپریشن ہے کراچی کا، اور کراچی کے آپریشن کے اندر غالباً آرمی کے ترجمان کے طور پر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، لیکن کراچی آپریشن تو رینجرز کر رہی ہے، رینجرز تو پولیس کر رہی ہے۔ رینجرز کی طرف سے اس میں کتنا حصہ ہے، فوج کی طرف سے کتنا حصہ ہے، کیونکہ یہ تو آئی ایس پی آر نے ہمیں بتایا نا، اور اس میں وزارت داخلہ کتنی انوالو ہے، اس میں سندھ پولیس کتنی انوالو ہے، اس میں آئی بی کہاں پہ، آئی ایس آئی کہاں پہ، کس ادارے نے کتنا رول پلے کیا ہے۔ جو عاصم باجوہ صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا آرمی چیف کی کمٹمنٹ ہے کراچی آپریشن کے حوالے سے، اور وہ کراچی کے عوام کے ساتھ تو وعدہ ہے، لیکن اس میں سویلین سائڈ کہاں کھڑی ہے؟ میرے خیال سے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس میں رینجرز نے کتنے آپریشنز کیے ہیں، اس میں فوج کتنی براہ راست ملوث ہوئی ہے، یعنی وزیرستان وغیرہ کے علاقوں میں تو ٹھیک ہے، میران شاہ میں یہاں پہ سارا فوج نہیں کیا ہے، لیکن کراچی میں کس ادارے نے کیا رول پلے کیا ہے، میرے خیال سے یہاں تھوڑی سی تشنیگی رہے گی، اگر وضاحت ہوتی تو بہتر تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی کافی گہری نظر رہی ہے، کراچی آپریشن کے حوالے سے بھی بات آپ کرتے آئے ہیں، 2013 سے یہ آپریشن شروع ہوا، سیاسی جماعتوں نے اتفاق بھی کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کا کتنا کریڈٹ ہے اس آپریشن کی کامیابی میں، اور خصوصاً پولیس کا کتنا کریڈٹ ہے؟ نہیں دیکھیں، قربانیاں تو پولیس نے بہت دی ہیں، تو قربانیاں تو سویلینز نے دی ہیں، پولیس نے دی ہیں، باقی اداروں نے، سب نے دی ہیں قربانیاں کراچی آپریشن میں، کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ جو اسپیسیفک آج بات کی ہے نا جنرل عاصم باجوہ نے، وہ قلعت جماعت سے لشکر جنگوی کا نام انہوں نے بہت بار لیا، ڈیفینیٹلی لشکر جنگوی ایکٹیو رہی ہے، قلعت لشکر جنگوی، اس کو ہم قلعت اگر کہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کا نام ہم نہیں لے سکتے، قلعت لشکر جنگوی وہ بہت ایکٹیو رہی ہے کراچی میں، پورے ملک میں ایکٹیو رہی ہے، اس کے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، اور بالکل مناسب بات ہے۔ اور یہ جو عمر خالد شیخ جو ڈینیل پرل کا جو قاتل پکڑا ہوا ہے، یہ ابھی تک اس سے مقدمہ بھی چل رہا ہے، اس سے چھڑوانے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ میرا سوال صرف اتنا ہے جو میرے ذہن میں تشریح کی رہ گئی، وہ یہ کہ اور بہت سارے ملیٹنٹ ونگز بھی ہیں، اور اس میں چینل 2 بھی چل رہے ہوتے ہیں، ایک ہی گروپ کے لوگ دوسرے گروپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تیسرے گروپ میں کام کر رہے ہیں۔ زیادہ تر میرے خیال سے عاصم باجوہ صاحب نے اپنے آپ کو قلعدم جماعتوں، القاعدہ بر صغیر مثال کے طور پر انہوں نے نام لیا، تو اب القاعدہ بر صغیر کے کیا لنکس ہے پاکستان میں، اور یہ بر صغیر، القاعدہ بر صغیر جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو غالب ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس میں انڈیا بھی ہو، بر صغیر میرے خیال سے اب بہت زیادہ ہم لفظ استعمال نہیں ہوتا ہماری زبان میں، یہ ایک زمانے میں تو استعمال ہوتا تھا کہ چھوٹا بر اعظم ہے تو بر صغیر ہے، جو بر صغیر میں پاکستان اور انڈیا، اب ساؤتھ ایشیا زیادہ استعمال ہوتا ہے، افغانستان ہے، جیسے بنگلہ دیش ہے۔ تو ایک تو میں القاعدہ بر صغیر پہ تھوڑا سا کنفیوز ہوا ہوں کہ القاعدہ بر صغیر کو کون ہیڈ کر رہے ہیں صاحب، ان کا نام اگر بیان ہوتا تو بہت اچھا ہے۔ نعیم بخاری تو نہیں ہیڈ کر رہے ہیں، پھر القاعدہ بر صغیر ہے تو کوئی القاعدہ پاکستان بھی ہونی چاہیے، القاعدہ انڈیا بھی ہونی چاہیے، ان کے امیر کون ہے؟ تھوڑی سی تشنیگی رہ گئی ہے میرے خیال سے، کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے ہم جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ القاعدہ بر صغیر کا ہیڈ کون ہے، اور اگر القاعدہ بر صغیر کا کیا نعیم بخاری ہیڈ تھا، یا نعیم بخاری کسی اور سے آرڈر لے رہا تھا جو القاعدہ بر صغیر کا ہیڈ ہے، اور ان کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے؟ یہ تھوڑی سی محفاظت تشنیگی رہ گئی آج کی